ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے اور انہوں نے جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، بہت ہی مہربان۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان، ان کی ہجرت، ان کے جہاد کی بڑی قدر فرمائیں گے۔ اللہ یقیناً ضرور ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ تو جو لوگ اس امید پر کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے ایمان کو قبول کرتے ہیں اور ہجرت جیسا عظیم عمل کرتے ہیں، جہاد جیسا مشکل ترین عمل کرتے ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت ان کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رحمتیں بانٹنے والا۔ اس کے بعد ہے بیٹا میسج آف دا ڈے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو سنتا ہے ہماری طرف سے حدیث، غور سے سنتا ہے، پھر غور سے سن کر اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھتا ہے، پھر یاد رکھتے ہوئے آگے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو وہ حدیث سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت بھرا فرمان، رحمت بھرا فرمان، برکتوں بھرا فرمان وہ جا کے اپنے گھر والوں کو سناتا ہے، یا اپنے کسی دوست کو سناتا ہے، یا کسی بھی شخص کو وہ حدیث پاک سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سنانے والے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، دنیا میں رہے تو بھی خوش اور عزت کے ساتھ رہے، جب اس کو موت آئے تو اس وقت بھی یہ ہنستا خوشی کے ساتھ اس دنیا سے جائے، اور قبر میں بھی یہ خوش و خرم رہے، اور آخرت میں بھی پل صراط پہ بھی اس کو خوشیاں ہی ملیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک غور سے سنتا ہے، پھر اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے، پھر آگے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ضرور اللہ نے قبول کر لی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہاں جو آپ کا سبق ہوتا ہے، یا کہیں بھی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنتے ہیں اور قرآن پاک کی کوئی بھی آیت سنتے ہیں، کیونکہ یہ آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہی صحابہ نے سنی ہے اور ہم تک پہنچی ہیں۔ ہر آیت بھی حدیث ہے، ہر حدیث بھی حدیث ہے۔ کوئی بھی آیت پاک، کوئی بھی حدیث پاک جب بھی آپ کے کانوں میں سنائی دے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی آیت سنا رہا ہے، یا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا رہا ہے، یہ دونوں ہی حدیث ہیں، اور اس کو سننے کے لیے آپ نے پوری توجہ صرف کرنی ہے، غور سے سننا ہے، غور سے سن کے اس کو ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ کیا حدیث میں آیت پاک میں بیان ہوا ہے، پھر اس کو یاد رکھتے ہوئے گھر جا کے اپنے والدین کو، امی ابو کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، کزنوں کو، رشتہ داروں کو سنانا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہدایت آئی ہے،
اور اس ہدایت کو پھر فالو کرنا ہے۔ جو شخص بھی آپ میں سے یا کوئی بھی شخص یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حدیث کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور سے سنے گا، پھر اپنے ذہن میں یاد رکھے گا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، پھر جا کے آگے پہنچائے گا اور سنائے گا اور عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوش رکھیں گے۔ جو بھی امتحان یہاں آئیں گے، امتحانوں کے رزلٹ پہ بھی وہ خوش ہوگا، اس کے بعد اپنی پوری لائف میں خوش رہے گا، اور موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، آخرت کے میدانوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ اگر اس پر کوئی دکھ یا غم یا پریشانی آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، اصل میں اس کے لیے خوشیاں ہیں جو اللہ کی آیات اور رسول علیہ السلام کی حدیث کو غور سے سننے والا، یاد رکھنے والا، ان پر عمل کرنے والا، ان کو آگے پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم سعادت اور خوش نصیبی نصیب فرمائے۔